الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو مومنوں کو مخاطب فرمایا کہ آپ مردوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ مر گیا تو کیسے مردہ نہ کہیں. فرمایا بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، ان کی جو برزخی حیات ہے وہ ان کو حاصل ہے. آپ جائیں کسی بھی شہید کو دیکھ لیں، اس کا جسم مٹی نہیں ہوتا. عجیب بات ہے، ہر آدمی مٹی ہو جاتا ہے اور وہ مٹی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہیں. آپ دیکھ لیں ایک لاش ہے ہی، ایک کافر کی، ایک لاش ہے مجاہد کی، شہید کی، اس سے بدبو آ رہی ہے کیونکہ مر گیا ہے. مرنے والے سے بدبو آتی ہے اور اس سے نہیں آتی کیونکہ یہ زندہ ہے. اور پھر بہت ایسے ہم نے خود دیکھے ہیں کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے ایسے معاملہ کیا جیسے زندوں کا ہوتا ہے. جیسے ایک شہید تھا، اس کی والدہ نے کہا ہم کیسے سمجھیں کہ یہ جو ہے اللہ نے اس کی شہادت کو قبول کیا ہے. کہا ہم سلام کریں گے، اگر اس نے جواب دیا اور ہاتھ ملایا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ قبول ہے. تو اس نے کہا السلام علیکم. میں نے وہ تصویر دیکھی ہے، شہید پڑا ہوا ہے اور اس نے ہاتھ ایسے کیا، یعنی ہاتھ بڑھا دیا سلام کے لیے. اور ایسے ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں. آپ دیکھ لیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر سے خوشبو آتی تھی. لاہور کے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی اور لوگ مٹی لے جانے لگے. اور بہرحال پھر سب نے دعا کی کہ اللہ یہ تو بڑی عزت کی بات ہے، لیکن آپ اسے ختم فرما دیں، لوگ مٹی لے جا رہے ہیں، اس طریقے سے قبر وہ ہو جائے گی. بہرحال اس کے علاوہ بہت ایسے ہیں. آپ نے کبھی کسی سیاسی لیڈر کا نہیں سنا ہوگا اس سے خوشبو آئی. یہ جو ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں نا کہ وہ زندہ آباد اور یہ مردہ آباد فلانے، اور بڑا عجیب بڑے اعلیٰ انسان ہے، مر جائے تو کوئی خوشبو نہیں ہے. صرف وہ لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں اس سے خوشبو آتی ہے، آئی ہے. ایک بچے کا میں نے بتایا تھا، آپ لوگوں نے انتقال ہو گیا، حافظ قرآن تھا. جب اس کے تابوت کو کھولا کئی دن بعد، افغانستان کا تھا، اس سے خوشبو آئی مشک و عنبر کی. ایک دوسرے کی قبر کھودی گئی تو اس کے سینے پر جو ہے گلدستہ پڑا ہوا تھا پھولوں کا. تو پھول کا کام کریں گے تو پھولوں کی خوشبو آئے گی، ایسے ہوا میں تھوڑی آتی ہے. یہ ہم جس کے نعرے لگائیں گے تو اس کو نعروں سے نہیں ہوتا، یہ دین سے ہوتا ہے. اگر ہم اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کو، تو دین کے لیے بڑی قربانیاں مردوں نے بھی عورتوں نے بھی دی ہیں. ام سلیم حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری والدہ جو ہے وہ جو مجاہد ہوتے تھے اور جو شہید ہوتے تھے اور جو زخمی ہوتے تھے ان کے لیے دوڑ دوڑ کے مٹکے بھر بھر کے لے جاتی تھی پانی کی. حضرت عائشہ بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی، یہ اتنا وہ کرتی تھی. بہرحال عورتوں کی بڑی قربانیاں ہیں کسی بھی لحاظ سے. حضرت خدیجہ کو دیکھیں، سب مال لوٹا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اور خود جو ہے نا ایک خوبصورت عورت اور ایک بہترین خاندان کی، سردار خاندان سے اور مال والی عورت جو ہے، اور اس کے جسم کا کیا ہو گیا کہ پتے کھا کھا کر کے وہ سوکھی بن گئی. پتے کھا کھا کر اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، لیکن دین کے کام کو نہیں چھوڑا. سب سے پہلے شہیدہ حضرت سمیہ ہے، یہ عورت تھی سب سے پہلے شہیدہ. یہ بہرحال عورتوں کی معمولی قربانیاں نہیں ہیں، بہت قربانیاں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے اور ہمارے صحابہ کرام بھی بہادر. آج ہم کہتے ہیں نا وہ فتویٰ دیا مولوی صاحب نے اور یہ کرے، مولوی صاحب نے کہا نہیں فتویٰ دینا ہے. عالم ہے تو اس کو پتہ ہے کب فتویٰ دینا ہے کب نہیں دینا. کمانڈر تو ہے نہیں، مولوی صاحب کوئی فوجی کرنل جنرل کرنل تو ہے نہیں
وہ تو ایک فتویٰ دے سکتے ہیں نا. اب میں ممبر پر تقریر کر سکتا ہوں، لیکن لڑنا کام جو ہے وہ تو حکومت کا کام ہے، جن کے پاس طاقت اور یہ ہے. ویسے لڑائی کے لیے ہم سارے تیار ہیں، دین کے لیے ہم سب تیار ہیں. اللہ کے دین کے لیے ہم جو ہے ہماری جانیں قربان ہوں، ہمارا خون قربان ہے، ہمارے بچے قربان ہیں. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر تھے کہ ایک دن کسی نے کہا کہ مدینے پر حملہ ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری سے گھوڑا لیا، بغیر زین کے اور بیٹھے اور پورے مدینے کا چکر لگایا صبح، اور پھر آ کر فرمایا کہ کوئی حملہ نہیں ہے. اتنے بہادر تھے، نہ اپنے ساتھ کسی کو لیا نہ کچھ کیا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ. حضرت زبیر ابن عوام جو تھے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر نے ایک دفعہ اپنے ابا جان کی چادر پیٹھ سے اٹھائی تو حیران تھے کہ پورے جسم پر کوئی جگہ خالی نہیں، بلکہ جب انگلی اندر کرتے تھے تو ان زخموں کے اندر، ان کھڈوں کے اندر ان کی انگلی اندر چلی جاتی تھی. اتنے زخم آئے تھے اور اتنی قربانی انہوں نے دی ہوئی تھی. یہ دین کی خاطر دی تھی. ہم تو تھوڑا معمولی پھر ہاتھ باندھا ہوتا ہے اور پھر یہ دوائی اور وہ دوائی. تو صحابہ کرام جو ہے انہوں نے کیسے کیا تھا، آپ دیکھیں کہ یہ کیسے زبردست انسان تھے. ہاں، تو صحابہ کرام کے یہ جذبات تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے وقت جب ایک وہ لڑائی کے یہ طریقہ ہوتا تھا، پہلے ایک آتا تھا پھر دوسرا سامنے آتا تھا پہلے زمانے میں. ابھی تو یہ ہے کہ لڑائی کا نام ہے لیکن لڑائی نہیں ہوتی. یہ جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے مسلمانوں کی طاقت کا اور یہودیوں کی طاقت کا تب پتہ چلو جب دونوں کے پاس یہ اسلحہ نہ ہوتا. وہ تو دور سے گولی مار لیتے ہیں، وہ تو دور سے بمباری کر لیتے ہیں، وہ دور سے راکٹ بھیجتے ہیں، وہ دور سے ڈرون کو بھیج دیتے ہیں، ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں. تو یہ ایسے تھوڑی ہے کہ سامنے جو ہے وہ ان کے پاس بھی یہ ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر بھی جو ہے ان کو 50,000 کو شہید کر دیا. پھر ہم کہتے ہیں مولویوں نے فتویٰ دیا، 50,000 کو شہید، اور 2.5 لاکھ جو ہے ان کی ہڈیاں وہ لنگڑے اور لولے بن گئے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جہاد کا فتویٰ دیا ہے. تو کب دیں گے؟ جب سب ملیامیٹ ہو جائیں گے تب دیں گے. آپ بتائیں، آپ نے ایک فیصلہ، ایک کیس بغیر پیسوں کے لڑا ہے. جائیں مولویوں کے کسی مدرسے میں چلے جائیں، دارالافتاء میں چلے جائیں، آپ کو ایک بھی مسئلہ پیسے لے کر نہیں بتاتے، بغیر پیسوں کے بتاتے. جائیں کسی بھی مدرسے جامعہ میں چلے جائیں، جب بھی آپ کوئی مسئلہ ہو، کوئی کیس ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، علماء بیٹھیں گے، آپ کو مسئلہ بتا دیں گے فی سبیل اللہ اور آپ کو دیں گے. تو سمجھ میں آ گئی بات. مطلب یہ ہے کہ ہم نے کیوں ایسے جو ہے ان کو جو دین کا کام کرتے ہیں ان کا مذاق کرتے ہیں. اور جی وہ اپنی گاڑیاں بیچیں، وہ تیار ہے. 2 ارب سے زیادہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے وہاں بھیجے، لوگوں کے پیسے ان کے اپنے بھی ہیں. تو ہمیں وہ چیزیں نہیں. ہمارے لیڈروں نے کہ ایک پیسہ بھیجا نہیں، وہ اپنے کھانے تک نہیں لگاتے تھے. اپنا کھانا بھی اور کسی کا ہوتا ہے، اپنی گاڑیاں بھی اور کسی کی گاڑیاں ہوتی ہیں. اور اعتراض مولویوں پر، مولوی صاحب گاڑی میں، کیا مولوی صاحب گاڑی نہیں لے سکتے؟ کیا وہ مالدار نہیں ہو سکتے؟ کیا اس کے پاس وراثت کا مال نہیں آ سکتا؟ دیکھیں نا، یہ تو حالات ہے. میرے والد صاحب 55 سال تجارت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایمان بھی تھے، خطیب بھی تھے، واعظ بھی تھے، مبلغ بھی تھے، معلم بھی تھے، خطیب بھی تھے. دونوں کو رکھا تھا کہ میں نے دنیا کا کام کیا. اور ہمیں بھی یہی کہا تھا کہ بیٹا آپ نے مسجد کا کوئی کام ہو اس پہ آپ نے نہیں لیا. الحمدللہ کہنے کی بات نہیں ہے. یہ 41 سال سے میں یہاں خطبہ دے رہا ہوں، ایک پیسہ بھی نہیں لیا. یہ ساری نمازیں یہاں کی نمازیں، اس پر کوئی بھی تنخواہ ونخواہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ میں تو اپنے شیخ سے اپنے بطاقے کے پیسے بھی نہیں لیتا، اپنے ٹکٹ بھی نہیں لیتا. مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی اس سے اپنا ٹکٹ یا اپنے بچوں کا ٹکٹ نہ یہاں سے نہ اس مسجد سے کبھی لیا. کہنے کی باتیں نہیں ہے، لیکن میں اب بات آ گئی تو کر رہے ہیں کہ مولوی حضرات تو کہتے نہیں کہ بھائی مجھے ٹکٹ. ہاں ایسے لوگ ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اللہ ان کی دنیا و آخرت اچھی فرما دے، محبت کرنے والے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم مولویوں کو کہتے ہیں اپنی BMW بھیج دیں. یار یہ لوگ جو ہیں محبت. اب میں جا رہا ہوں یہاں پیدل جا رہا ہوں، کسی نے اپنے لینڈ کروزر کھڑی کر دیا، میں بیٹھ کے روکا، وہ مولوی لینڈ کروزر میں کیوں؟ مولوی نہیں بیٹھ سکتا. آپ کا لیڈر بیٹھ سکتے ہیں، مولوی نہیں بیٹھ سکتا. اس کو کوئی بٹھا نہیں سکتا.
اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں کر سکتے. ہماری امام ہے، خطیب ہے، بیٹھ جائیے جی، تشریف لائیے. تو یہ ہمارا بغض ہوتا ہے دین کے ساتھ. تو دین کو تو کہہ نہیں سکتے، تو علماء کو کہتے جائیں قربانیاں ان سے سیکھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون تیار ہے عمر کے مقابلے میں؟ حضرت علی کھڑے ہو گئے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمر ابن عبد ہے، یعنی بڑا پہلوان ہے، جسیم ہے، اور آپ چھوٹے بچے ہیں. دوبارہ اس نے کہا تو پھر کھڑے ہو گئے. تیسری بار کہا یا رسول اللہ اس میں تکبر و غرور آ گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقابلہ کریں. اس نے جب مارا عمر ابن عبدو حضرت علی کو، تو اس کا جو خود اور جو ٹوپی تھی ان کی وہ 2 ٹکڑے ہو گئی، لیکن سر بچ گیا. پھر ان کا نمبر آیا، اس نے جب مارا ادھر کندھے سے تو نیچے تک جو ہے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. جب خیبر کی لڑائی تھی، فاتح خیبر اس لیے کہتے ہیں حضرت علی کو، تو وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے علی؟ فرمایا اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک لیا اور دم ڈالا، وہ ٹھیک ہو گئے. پھر کبھی تکلیف نہیں ہوئی زندگی. اور گئے اور خیبر کا دروازہ کھولا اور جو ہے اندر جو ہے ان کے ساتھ وہ کی، فاتح خیبر کے گئے. یہ قربانیاں ایسے ہوا میں تھوڑی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گرے ہیں خندق میں. جب گر گئے تو وہ خود کی کڑیاں اندر چلی گئی. جب اندر چلی گئی تو ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ابو عبیدہ نے کہا کہ میں نکالوں گا. ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، یہ میں کروں گا. کہا آپ نے بڑی خدمت کی ہے، خدا کے لیے میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ یہ خدمت میں کروں گا، اور ہاتھ سے نہیں نکالوں گا بلکہ میں دانت سے نکالوں گا. ہاتھ سے نکالوں گا تو کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک یہ ہل کر کے کہیں تکلیف نہ ہو. تو ابو عبیدہ نے جب نکالا زور سے تو اس کا دانت نکل گیا ابو عبیدہ کا. پھر جب دوسری کڑی نکالی تو پھر دوسرا دانت نکل گیا. فرمایا کہ وہ اتنے حسین تھے کہ جب وہ بغیر دانتوں کے بھی مسکراتے، سب سے زیادہ خوبصورت. ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی دام شہید ہوا، ہم نے کچھ کیا ہے، پھر مذاق اڑاتے ہیں ان علماء کا کہ آپ یہ کریں وہ کریں. اب یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ان پر جب برطانیہ آئی ان کو بھگا دیا. علماء تھے ان کو بھگا دیا. جب روس آیا میں نے وہ دیکھا ہے، میں نے اندر جا کر دیکھا ہے ان کو، روس کو بھگا دیا. اس کے بعد جب امریکہ ہے ان کو بھگا دیا. سپر طاقتیں ہیں میرے عزیزوں، یہ سپر طاقتوں کو بھگا دیا. جن کے پاؤں میں چپل نہیں تھی، جن کے پیٹ میں کھانا نہیں تھا، جن کے پاس کپڑے نہیں تھے، انہوں نے بھگا دیا. یہ ہے اسلام کی طاقت. ہم نے کہاں دیکھی ہے میرے عزیزوں؟ اس لیے مسلمان بزدل نہیں ہوتا، مسلمان بزدل نہیں ہوتا. یہی تھے ابو طلحہ انصاری. جب اس کو دیکھا جسم کو تو تیر آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے لیا تھا کہ حضور کو لگے نہیں. تو ادھر تیر آ جاتا، پھر ادھر آ جاتا، پھر ادھر آ جاتا. پورا جسم آگے سے تیروں سے بھر گیا. تیر آتے نکالتا، خون بہتا. جب دیکھ لیا کہ آگے سے پورا جسم بھر گیا ہے تو ایک دم الٹے چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لے لیا کہ میری پیٹھ جو ہے وہ بھر جائے. پیٹھ کو جو ہے پوری پیٹھ کی نیزے آ گئے. جب دیکھا تو 70 سے زیادہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں دی ہوں. یہ اسلام تو وہ ہے کہ ایک عورت کو رومیوں نے ایک تھپڑ مارا، عیسائیوں نے. وہ عورت نے کہا معتصم باللہ کی حکومت تھی تو کیا فرمایا، اے معتصم. جب یہ آواز لگائی تو اس زمانے میں یہ چیزیں تو تھی نہیں کہ ان تک بات پہنچ جاتی، کسی نے پہنچائی اور معتصم کے دربار میں چلے گئے کہ آپ کو ایک مسلمان عورت نے اس کو ایک رومی عیسائی نے تھپڑ مارا ہے تو اس نے آپ کو آواز دی ہے. آج 50,000 کے بعد بھی ہم سوئے کوئی نہیں ہے کہ مسلمان بچوں، عورتوں اور بچیوں کی آوازیں سن لیں. سبحان اللہ. اور ہم مذاق اڑائیں کہ یہ جہاد کہاں سے آ گیا ہے. اب بھی جہاد فرض نہیں ہوا. اور وہ ایک عورت کی آواز پہ اس نے کہا کہ میرا نام لیا ہے. ہاں. کہا پھر 60,000 گھوڑے تیار کرو. 60,000 کا لشکر تھا. ابلک گھوڑے جو سفید اور کالے ہوتے ہیں ان کو تیار کر لو. وہ تیار کر کے 60,000 کا لشکر لے کر کے عرب سے عجم کے اندر نکل گئے اور وہاں جا کر سب کو جو ہے گاجر و مولی کی طرح کاٹا
اور کاٹ کر جو ہے کہاں ہے میری بہن؟ تو انہوں نے کہا کیسے جب چھوٹ کے آئی ان کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. واقعی آپ نے میری آواز سن لی. پہلے یہ حاکم ہوتے تھے، اب جو ہے کہاں ہے؟ ہم تو اپنے ایٹم بم کو حفاظت ڈالنے کے لیے، حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے. ایٹم بم کی حفاظت ہم نہیں کریں گے، وہ ہماری حفاظت کرے گا. ایٹم بم کی کیا حفاظت ہوتی ہے؟ وہ تو بنا اس لیے ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے. اس لیے میرے عزیزو، کل قیامت کے دن ہم مجرم ہوں گے. ہم تو اپنے پیپسی تک نہیں چھوڑ سکتے، ان کے دیو تک نہیں چھوڑ سکتے، ان کے لنچ تک نہیں چھوڑ سکتے، ان کے لائف بوائے تک نہیں چھوڑ سکتے، ان کے KFC تک نہیں چھوڑ سکتے، ان کے میکڈونلڈ تک نہیں چھوڑ سکتے. ہمارا بھی کوئی ایمان ہے. ہمارے فنکشنوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہماری خوشیوں میں یہ چیز ہوتی ہے، ہماری پارٹیوں میں یہ ہوتی ہیں، ہماری شادیوں میں یہ ہوتی ہے. تو ہم کیا مسلمان ہیں؟ اتنی چیز تک ہم نہیں چھوڑ سکتے. اپنے بچوں کو جوس جو ہے گنے کا پلاؤ، سیب کا پلاؤ، مالٹے کا پلاؤ. ایک تو یہ ہے کہ ان کی میں صحت ہوگی، اور دوسری یہ ہوگی کہ یہ ہے کہ باہر ملکوں میں کروڑوں اربوں 36 کروڑ روپے روزانہ جاتا ہے ملک سے. صرف ہمارا کیمبرج کا جو نظام ہے ہمارے ملک کے اندر 21 ارب روپے جاتے ہیں. باہر ملک میں 21 ارب جاتے ہیں. سارے پیسے تو وہ کہ ہم ٹوتھ پیسٹ میں اپنا نہیں استعمال کر سکتے، یہ پیسے وہاں جا رہے ہیں، ساری چیزیں وہاں جا رہی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں میرے عزیزو، اس لیے اگر اپنے ساتھ اچھا کرتے ہو تو اپنی چیزیں استعمال کرو. ہمارے پاس کیا اپنا ہے؟ کچھ بھی اپنا نہیں. اپنا لباس تک نہیں، اپنی شکل تک نہیں، اپنے کھانے تک نہیں، اپنا انداز تک نہیں. میں نے ایک غزہ کی لڑکی کو دیکھا، اتنی ہوگی ایک چھوٹی بچی. میں نے دیکھا، حیران تھا کہ یار ان تمام بربادی میں اکیلے کھڑی تھی. ایسے مظلومیت کی تصویر. اور میں نے جب اس کو دیکھا کہ یار اس کے بال چھپے ہوئے، یہاں تو آدمی سب برباد ہو جاتا ہے، اور ساری اور مسلمانوں کو کہہ رہی تھی، ایسے وہ غیرت دلا رہی تھی. میں نے کہا سبحان اللہ، اس وقت بھی وہ اتنے حیا میں ہے، اس وقت بھی اتنے شرم میں ہے، اس وقت بھی اتنے پردے میں ہے. میں نے کہا یہ ہے ہماری بچیاں ٹک ٹاکر بن رہی ہیں. جی پیسے کمانا ہے، ٹک ٹاکر یہ سکھایا ہم نے بچیوں کو، یہ سکھایا ہے. ٹک ٹاکروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کبھی دایاں ہاتھ ہلایا، کبھی ٹانگ ہلائی، کبھی سر ہلائی. یہ کیا ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ ہم کیسے دعویٰ کریں گے کہ ہم نے حضرت فاطمہ کے ساتھ کھڑا ہوا، ام خلاد کے ساتھ. ام خلاد وہ عورت ہے، جب میدان جنگ میں جب اس کو بتایا گیا آپ کا تو خاندان پورا شہید ہو گیا اور آپ نے ابھی بھی برقع لیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے بیٹا کھویا ہے، میں نے حیا نہیں کھویا. میرے عزیزوں، ہم کن لوگوں کی اولاد ہیں؟ ہم کن کے وارث ہیں؟ ہم نے یہ چیزیں اپنا لی ہیں؟ نہیں نہیں. آج کے بعد فیصلہ کر لو کہ ہم نے وہ چیز استعمال کرنی ہے جو مسلمانوں کی ہے. ہم نے وہ چیز استعمال کرتی ہے ہمارے ملک کی ہے. اپنے ملک کو ترقی دو. اگر آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ ملکی چیزوں کو استعمال کریں گے تو کہیں IMF سے پیسے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہیں ورلڈ بینک سے پیسے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنا کھاؤ، اپنا پیو، بچوں کو بناؤ. اور یہ جو کہتے ہیں نا وہ بل گیٹس، میں نے اس دن لکھا بھی تھا، ایک سوال بھی بنایا تھا کہ وہ پولیو کے قطرے مفت پلاتے ہیں. نہیں، انہیں کہے کہ آپ ہمیں لنگڑے ہونے سے بچاتے ہیں. ہمارے پہلے بھی بچے پیدا ہوتے، آپ ہمیں لنگڑے ہونے سے بچاتے ہیں، آپ مفت کرتے ہیں. نہیں، آپ جو ہے وہاں جائیں اور ہمارے بچوں کو جو 50,000 شہید ہو گئے اس کو بچائیں. جو ہمارے 2.5 لاکھ بچے لنگڑے اور لولے ہو گئے اس کو بچائیں. یہ ان کو بچانے کے لیے نہیں ہے. آج جو ہمارے بچے 1-1 2-2 ہو رہے ہیں اور سارے ختم، یہی پولیو کے خطرے ہیں. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ 1-1 2 کی بجائے پہلے 1-1 11 بنتے تھے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بنتے تھے؟ میرے عزیزوں، ہم نے بچوں کو، ایک کو حافظ بنانا ہے، ایک کو قاری بنانا ہے، ایک کو مجاہد بنانا ہے، ایک کو شہید بنانا ہے، ایک کو جنرل بنانا ہے، ایک کو کرنل بنانا ہے، ایک کو ڈاکٹر بنانا ہے، ایک کو انجینئر بنانا ہے، ایک کو پروفیسر بنانا ہے. یہ اتنی دنیا پڑی ہوئی ہے، صحرا پڑے ہوئے ہیں، بیابان پڑے ہوئے ہیں، دشت پڑے ہوئے ہیں، جنگل پڑے ہوئے ہیں. ان کو کون آباد کرے؟ قیامت تک آباد نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں دنیا تنگ ہے. تنگ نہیں ہے، آپ ایک جگہ میں جمع ہو گئے ہیں. آپ جائیں یہاں سے لے کے مسقط تک ساری جگہ خالی ہے، ساری جگہ خالی ہے. آدمی گھنٹوں بیٹھ کر تھک جاتا ہے، دیکھتا ہے پھر صحرا ہے. اس کو آباد کریں، سمندر کے پانی کو میٹھا کر کے اس کے اندر ڈالیں. اور ملکوں سے سامان کیوں منگا رہے ہیں؟ اپنے ملک کا کھائیں، یہاں پکائیں،
یہاں پر جو ہے بوئیں، پھر آپ دیکھیں کہ کیسے آپ غریب ہیں، نہیں غریب نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں بلیک گولڈ دیا ہے، قبضہ ان کا ہے، ریٹ وہ مقرر کرتے ہیں، ہم کیا ہیں؟ میرے عزیزو دین کو، اس دین کو پہنچائیں۔ اگر ہم ان کو مسلمان کرتے اور دل کے درد کے ساتھ کرتے تو آج ہمارا کوئی دشمن نہ ہوتا۔ ایک تحریکیں لوگوں نے شروع کی ہے کہ قرآن کے ترجمے بانٹتے پھر رہے، ایک گھر میں دیا، دوسرے میں دیا، تیسرے میں دیا، ہم نے کس کو دیا؟ کم از کم سالانہ تو کریں، ایک دوسرے غیر مسلم کو دیں۔ ہم 2 ارب ہیں اور غیر مسلم جو ہے وہ جو ہے ہم سے زیادہ ہیں، وہ 5 ارب زیادہ ہیں، تو اگر ہم 2 ارب دیں اور 2 ارب اگلے سال 4 ارب اور ہو جائے اور پھر 2 ارب اور دیں تو پھر کوئی غیر مسلم ہوگا ہی نہیں۔ تو پھر جو ہے مسجدوں کو کوئی توڑے گا نہیں، مدرسوں کو کوئی توڑے گا نہیں۔ میرے عزیزوں، ان کے پاس مسجدیں نہیں عبادت کے لیے، اسکول نہیں ہے تعلیم کے لیے، اسپتال نہیں ہے علاج کے لیے، کوئی چیز نہیں باقی رہی۔ وہ پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی بچی کو میں نے دیکھا اور تباہ و بربادی کی جو جگہ کہ میں دیکھا، اکیلے بھاگ رہی ہے۔ اس سے چھوٹی تھی یہ جو بچی ابھی آئی تھی، اس سے چھوٹی بچی، یا اللہ یا اللہ یا رب، وہ کہتی جا رہی تھی، اس کو یا اللہ کس نے سکھایا؟ اس کو یا رب کس نے سکھایا؟ اس کو اس امی نے سکھایا جو اللہ والی تھی۔ ایک عورت سے کسی نے کہا کہ آپ عبایا پہن کر کے، آپ پردہ کر کے کیوں سوتی ہے رات کو؟ اس نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کب بمباری ہو جائے، رات کو اگر بمباری ہو جائے، صبح لوگ جمع ہو جائے تو ہم پردے کے اندر، ہم بے پردہ نہیں۔ یہ آج ہماری بچیاں بے پردہ ہو کر کے خوش ہوتی ہے۔ میرا بازو نظر آ گیا مرد ہے، دیکھیں روزانہ چیزیں سکڑتی جا رہی ہیں، بازو اتنے تھے اتنے ہو گئے، اتنے سے اتنے ہو گئے، اتنے سے بغل میں آ گئے، یہ یہاں پر اتنا تھا، ابھی آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے، پانجے جو ہے اوپر جا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ترقی۔ ترقی وہ نہیں جس سے کہ اللہ ناراض ہو، رسول ناراض ہو، ترقی وہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ اس سے میرے عزیزوں باتیں تو بہت ہیں، قربانیاں بھی بہت ہیں، صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں ڈالا گیا؟ کیا یحییٰ علیہ السلام کے گلے کو نہیں کاٹا گیا؟ کیا زکریا علیہ السلام کو نہیں چھیڑا گیا؟ کیا میرے عزیزوں یہ سب صحابہ، یہ سب انبیاء تھے، ان سب نے تکالیف گزاری۔ تو جو دین کا کام کرے گا لوگ اس کے پیچھے باتیں بھی کریں گے۔ آپ دیکھیں سب سے زیادہ کبھی بھی کسی عالم کا نہیں آتا کہ انہوں نے قربانی دی۔ آپ سب کی تقریریں سن لیں، وہ ملک کے لیے فلاں نے قربانی دی، اس میں عالم کا نام نہیں۔ شہید عالم ہو رہے ہیں، مسجدوں میں ہو رہے ہیں، مدرسوں میں ہو رہے ہیں، راستوں میں ہو رہے ہیں، کتنے اس ایک مہینے میں کتنے علماء شہید ہو گئے، لیکن ان کا نہیں، کوئی نام نہیں لیتے کہ ان کی بھی کوئی قربانی ہے۔ میرے عزیزوں، ان کو دہشتگرد کہتے ہیں، کیوں کہ وہ قرآن پڑھاتے ہیں۔ ان کو دہشتگرد کہتے ہیں، کیوں کہ وہ حدیث پڑھاتے ہیں۔ ان کو دہشتگرد کہتے ہیں، کیوں کہ وہ دین پڑھاتے ہیں۔ لوگوں کو کہتے ہیں مولوی کا کیا فائدہ، تو میرا کیا فائدہ؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ ہمیں کلمہ پڑھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، ترجمہ سکھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں۔ کتنے لاکھوں طلباء کو صبح کا کھلاتے ہیں، آپ سے لے کر اپنے آپ کو نیچے کر کے، آپ سے لے کر کے ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ صبح کھانا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، ان کو کپڑے دیتے ہیں، ان کو کتابیں دیتے ہیں، ان کو استادوں کی تنخواہیں دیتے ہیں، بجلی دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں، کرائے دیتے ہیں، پھر بھی مولوی برا ہو گیا۔ نہیں میرے عزیز، ان کو برا مت کرو، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ اللہ والے بندے، ان کو برا مت کرو۔ جو ناچتا ہے وہ اچھا ہے، جو ناچتا ہے وہ اچھا ہے، اپنے لیڈروں کے لیے مرتے ہیں وہ اچھا ہے۔ لیڈر ہمارے محمد مصطفیٰ ہیں، لیڈر ہمارے ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر، حضرت علی ہیں، ان کے طریقوں پہ چلے۔ یہ کیا لیڈر ہے؟ ساری زندگی ناچ گانوں میں گزر گئی، ساری زندگی لوگوں کے ناموں کے بگاڑنے میں گزر گئی، ساری زندگی بری باتوں میں گزر گئی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں۔ میرے عزیزوں، وہ ہے جو کہ دین کے لیے تڑپتے ہیں۔ میں نے اپنے استادوں کو دیکھا کہ ان کے لیے ایک لائن کھینچ گئی کہ آگے نہیں جانا، انہوں نے ایسے لات مار دی کہ ہمیں مار دو گولی، ہمارے سینے حاضر ہیں، ہمارے سینے حاضر ہیں۔ میرے عزیزوں، ایسے نہیں ہے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ آپ کے لیڈر سے بھی خوشبو آ رہی ہے؟
تو پھر کیسے وہ لیڈر ہو گیا؟ پھر وہ کیسے اچھا ہو گیا؟ اللہ آپ کو دکھا رہے ہیں پھر بھی ہم نہیں مان رہے، ان پہ جان دے رہے ہیں، ان کے لیے بحثیں کر رہے ہیں، ان کے لیے لڑائیاں کر رہے ہیں، ان کے لیے ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ اللہ پوچھیں گے کہ آپ کی جان اتنی سستی تھی کہ ان کے لیے کیا، میرے دین کے لیے کیا کیا؟ میرے دین کے لیے کرنے والوں کا مذاق اڑایا تھا؟ نہیں میرے عزیزوں، کبھی نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، نہ اب نہ کب، بالکل ہم نے دین پہ مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، دین سکھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے دین سیکھنا بھی ہے، دین سکھانا بھی ہے، اور دین کے کام کو بڑھانا بھی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، دین کا خادم، داعی، سپاہی، مجاہد بنا دے۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔